سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں، ہمارے لوگوں نے ظلم کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے، یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اور آخر میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ہمارے ملک پاکستان کے نامور خطیب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے رفقا سری لنکا کے ہائی کمشنر کے پاس گئے اور ان سے تعزیت کی اس واقعے کے اندر، اس معاملے کے اندر جو ان کے ملک کا ایک باشندہ سیالکوٹ کے اندر ہمارے ملک کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو بہت بڑا واقعہ پچھلے دنوں سیالکوٹ کی فیکٹری کے اندر رونما ہوا تھا، آپ حضرات اس سے واقف ہیں۔ ابھی اس مجلس کے اندر صرف اس بات پر روشنی ڈالنی ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی بندہ جو غیر مسلم ہو وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی صحت کے لیے دعا کرنا، ایسے ہی اگر فوت کی ہو جائے یعنی غیر مسلم کوئی وہاں فوت ہو جائے تو ان کی، جیسے ابھی اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا تو وہ غیر مسلم باشندہ تھا تو وہ وہاں آ گیا، اپنا ملک پاکستان میں آیا کام کرنے کے لیے، تو اب فوت ہو گیا تو ان کی تعزیت کے لیے حضرت وہاں ان کے ملک کا ہائی کمشنر تھا، اپنے اس ملک کے اندر تعینات ہیں، تو اس کے پاس گئے تاکہ تعزیت کر سکیں۔ تو تعزیت کرنا یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں ہمارے مذہب اسلام کے اندر، ہمارے ملت اور دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ آیا اس طرح غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جانا اور پھر اسی طرح اگر ان کے ہاں حادثہ کوئی رونما ہو گیا یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی تعزیت کے لیے جانا، اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں۔ تو اس بارے میں یہ عرض کر دوں، الحمدللہ ہمارا مذہب، ہمارا دین وہ بہت ہی وسیع مذہب ہے اور خصوصاً احترام انسانیت کے حوالے سے جتنی شکیں اور جتنی صورتیں ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اتنا کسی اور مذہب کے اندر شاید اس کی گنجائش نہ ہو۔ الحمدللہ بہت ہی پیار بھرا اور محبت بھرا مذہب ہے اور بہت ہی عمدہ اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر اس کی مختلف مثالیں اور مختلف واقعات اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی دو باتیں سوال کے اندر میں نے اٹھائی تھی۔ ایک یہ ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا، عیادت کرنے کے لیے جانا، یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر غیر مسلم فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنے کے لیے جانا۔ تو اس بارے میں یہ عرض کر دوں، پہلی جو صورت ہے وہ یعنی کوئی بندہ ان کا بیمار ہو جائے تو صحت کی دعا کرنے کے لیے جانا، یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا جو آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا تو
اس کی وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی آپ نے عیادت کی، اس کے صحت کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی۔ تو اس کی گنجائش ہے کہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی صحت کی دعا کرنے کے لیے جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہاں البتہ جو دوسرا مسئلہ ہے یعنی تعزیت کا، کہ غیر مسلم اگر کوئی فوت ہو جائے تو ان کی تعزیت کرنے کے لیے جانا، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، تعزیت کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔ احترام انسانیت کا چونکہ یہ مسئلہ احترام انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے آپ نے صحابہ کے ساتھ، تو ایک یہودی کا جنازہ وہاں آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس لیے آپ اس کے پیش نظر کھڑے ہو گئے۔ تو خیر اس کی گنجائش ہے، لیکن ان کے جنازوں کے اندر شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرنا ان کے لیے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تعزیت کرنے کے لیے اگر وہاں ان کے پاس کوئی بندہ گیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے رفقا جو ہیں وہ تعزیت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں اور بڑے ہی ہمدردانہ انداز میں اور پوری قوم کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر وہ معافی مانگ رہے ہیں سری لنکا والوں سے کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ بہرحال ان کا یہ اپنا انداز ہے۔ تو میں اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں جا کے تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن تعزیت کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تعزیت کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے ان کو صبر ہو اور ان کی پریشانی ختم ہو، ان کی تکلیف دور ہو، ان کو تسلی مل جائے۔ تعزیت کا معنی بھی ویسے یہی ہے۔ تو باقی یہ کہ وہاں جا کر ان کے مردے کے لیے یعنی ان کی میت کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرنا، اس کے لیے اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو مولانا نے ایسا بھی نہیں کیا، الحمدللہ ایسا کوئی ویڈیو کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ تو بہرحال میں مولانا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قوم کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کو بھی غیرت ملے گی، اور ان کے لیے خصوصاً جو بندہ مر گیا ہے، مقتول کے جو ورثاء ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے بھی تسلی کا باعث بنیں گے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس عمل سے جو ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔